ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشتمون مذمما ويلعون مذمما وأنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. جب نیا اسلام پھیلنے لگا، ہر طرف دین پھیلنے لگا، تو کفار نے ایک سازش رچی. وہ حضور علیہ السلام کے نام کو بگاڑنے لگے اور وہ یوں کہا کرتے تھے: معاذ اللہ مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم نے یہ کیا ہے، مزمم نے فلاں کیا ہے، مزمم یہ کرتا ہے. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول کفار مکہ آپ کو برا بھلا کرتے ہیں، آپ کے نام کو بگاڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے. حضور علیہ السلام نے جواب دیا: یشتمون مزمما ویدعون مزمما. وہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو، وہ لام تام کرتے ہیں مزمم کو. وَأَنَا محمد، اللہ پاک نے مجھے محمد بنایا ہے، اور محمد کا معنی وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ادب رسول اور تعظیم رسول کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، اور اس ماہ مبارک میں اکثر حضور علیہ السلام کے دیوانے محفل میناد میں منعقد کرتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی ہوتا ہے. اور بعض دیوانے وہ ہیں جو ماہ ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کے نام پر کیک کاٹتے ہیں اور کیک پر نام محمد بھی لکھواتے ہیں، یا کیک کے اوپر بیت اللہ کی تصویر یا گنبد خضرا کی تصویر بھی نصب کرتے ہیں. اور بعض دیوانے وہ ہیں جو گلیوں کو روڈوں کو بند کر کے اپنا ایک سٹیج لگاتے ہیں، وہاں نعت خوانی کی محفل جاری ہوتی ہے، اس میں بعض خطبہ حضرات شرکت کرتے ہیں اور
قرآن حدیث کا حوالہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ آپ کے میلاد کی خوشی میں جھنڈے اٹھانا بھی جائز ہے، آپ کے میلاد کی خوشی میں کیک کاٹنا بھی جائز ہے، آپ کے میلاد کی خوشی میں محفل منعقد کرنا بھی جائز ہے، آپ کے میلاد کی شکل میں جلوس نکالنا بھی جائز ہے، لیکن ادب کا خیال رکھا جائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ میلاد منا رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں آیا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں ہمارے بعض نوجوان ایسی حرکات کرتے ہیں یا ایسے گناہ کو دعوت دیتے ہیں جس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے تو اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ اب نبی کا ادب احترام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کے آگے نہ چلے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے پہلے لقمہ نہ اٹھائے، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ماں باپ کو حضور نے یہ تعلیم دی ہے، اگر کوئی باپ ہو اور اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا فَأَدَّبَهَا تَأْدِيبًا، باپ اپنی بیٹیوں کو اچھا ادب سکھائے، فَأَحْسَنَهَا تَعْلِيمًا، اس کے بعد اچھی تعلیم سکھائے۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب کا ذکر کیا، ادب کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی تعلیم کا ذکر کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں بچیوں کو داخل کرائیں گے، وہاں پہ اچھی تعلیم بھی ہوگی، اچھا ادب بھی سیکھ جائیں گے، یہ غلط ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس باپ کو اللہ 2 بیٹیاں دے، فَأَدِّبْهَا تَأْدِيبًا، وہ انہیں اچھا ادب سکھائے، فَأَحْسَنَهَا تَعْلِيمًا، اس کے بعد وہ اچھی تعلیم دے، ثُمَّ زَوِّجُوهَا، پھر وہ جوان ہو جائیں ان کا نکاح کر دے۔ حضور فرماتے وہ باپ میرے ساتھ ایسے مل کر قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرے الفاظ، ان باتوں پر اگر کسی نے عمل کیا ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق، سچے دیوانے ہیں۔ سیدنا امام حسن کی شکایت حضرت فاطمہ الزہرا نے ان کے نانا جان یعنی اللہ کے رسول کو لگائی، اے اللہ کے رسول، میرا لفظ جگر، میرا نور نظر، میرا بڑا فرما بردار ہے، لیکن جب میں کھانا کھاتی ہوں امام حسن میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی نے امام حسن کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے لفظ جگر نور نظر، کیا بات ہے کہ تو اپنی ماں زہرا پاک کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں تناول فرماتا؟ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے نانا جان، میں سوچتا ہوں اگر بھوک کی شدت کی وجہ سے میں ایک لقمہ توڑوں اور اپنی ماں سے پہلے منہ میں ڈالوں، کہیں قیامت کے دن اللہ پاک مجھے والدین کے گستاخوں کی صفوں میں نہ کھڑا کر دے۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں فقہائے کرام فرماتے کوئی بندہ صحرا میں ہے اور قضائے حاجت کے لیے وہ صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ قضائے حاجت میں مبتلا ہے، اچانک ایک بندہ سامنے سے آ کے کہتا ہے حضرت آپ جس سمت کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہو اس سمت کی جانب قبلہ ہے یا آپ کے پیٹھ کی جانب قبلہ ہے؟ اسلام کہتا ہے اگر اس نے ادب کعبہ میں اپنی پیٹھ کو گھما دیا اللہ پاک اس کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
یہ کعبے کا ادب ہے، کعبے کا احترام ہے۔ جس نے ماں باپ کا ادب احترام کیا اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور جو امتی اپنے نبی کا ادب کرتا ہے وہ بندہ بندہ نہیں رہتا، وہ بندہ رب کا مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ آپ نے سوچا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا، اللہ پاک نے ایسی عبرت کی سزا دی، آج بھی اس کی لاش مصر میں موجود ہے اور لوگ درہم دینار دے کر اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 7 کے 12 جادوگر آئے، وہ اللہ پاک نے انہیں ایمان کی دولت بھی دی اور دولت کے ساتھ اللہ پاک نے انہیں جنت بھی عطا فرمائی۔ عمل کیا تھا؟ کہتے جب موسیٰ علیہ السلام میدان میں اترے، فرعون نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے رسیاں پھینکنے کا جب ارادہ کیا، صرف ادب میں اتنا جملہ کہا، اے اللہ کے نبی پہلے آپ اپنا معجزہ دکھائیں گے یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو لفظ آپ کہہ کے بلایا۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دی اور ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ اب دیکھیں جو قرآن کی ہم نے آیت پڑھی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الکافرون، یا ایھا الناس، یا ایھا المنافقون، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے نیچا رکھو، آواز کو اونچا مت ہونے دو۔ اور ایک دوسرے سے جیسے تم چلا چلا کے بات کرتے ہو، نبی کے دربار میں جب جاؤ تو ایسے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کے شان نزول کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ میں فلاں علاقے کا عامل کس کو بناؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عرض کی آقا قیس کو بنائیں، اور حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ قعقاع بن معبد کو عامل بنائیں۔ دونوں کی آوازیں آپس میں بلند ہوئی، اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، دونوں نبی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ عرض کی اللہ کے رسول جب تک زندہ رہیں گے آپ کی مجلس میں دوبارہ اونچی آواز سے کلام نہ کریں گے۔ حتیٰ کہ علامہ علوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ كَيْفَ يُسَلِّمُونَ وَيَأْمُرُونَ بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ۔ ابو بکر صدیق نے ایک خادم رکھا، اس کو تنخواہ دیتے تھے۔ تنخواہ کس چیز کی؟ فرمایا جو بھی دور دراز سے لشکر یا قبیلے آتے ہیں نا، آپ نے انہیں پہلے ٹریننگ دینی ہے، سبق دینا ہے، تعلیم دینی ہے۔ کس چیز کی؟ فرمایا نبی کے دربار میں حاضر کیسے ہونا ہے تے نبی کو سلام کیسے کرنا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی حضرت قیس کے بارے میں، ثابت بن قیس کے بارے میں۔ حضور کے یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اونچا سنائی دیتا تھا، ایک دن دربار رسالت میں ان کی آواز بلند ہوئی۔ اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دو، کہتے اپنے گھر میں بیٹھے رہے، روتے رہے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، نیکیاں برباد ہو گئیں۔ 3-4 دن بعد میرے نبی نے کہا ثابت بن قیس کہاں پہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول وہ تو رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں میرے حج برباد ہو گئے، میری زکوٰۃ برباد ہو گئی، میرے عمرے برباد ہو گئے، میری آواز نبی کے دربار میں اونچی ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا ہیا من آل جنہ،
آپ نے فرمایا تو جنتی ہے، تیرا شمار دوستیوں میں سے نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں نبی نے یہ جملہ کہا۔ نبی کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، اور جنگ یمامہ میں ثابت بن قیس نے شرکت کی۔ ان جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے کے ہاتھوں آپ شہید ہو گئے۔ بعد شہادت کے ایک دن بعد صحابی رسول کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا، ثابت بن قیس نے کہا فلاں بن فلاں جس کا خیمہ فلاں رنگ کا ہے، جس کا گھوڑا فلاں رنگ کا ہے، جب میری شہادت ہوئی تو اس نے میری زرہ اتار لی ہے۔ زرہ کہتے لوہے والی جیکٹ، آپ کو اگر سمجھ ہو، اس نے اتار لی ہے۔ یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایسے رنگ کا ہے، ایسے رنگ کا گھوڑا ہے، اور اس وقت فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ وہ صحابی رسول خالد بن ولید کے پاس گیا، اس نے کہا ثابت بن قیس میرے خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے فلاں بن فلاں نے میری زرہ اٹھائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس کے خیمے میں پہنچے، آپ نے دیکھا اونٹ کی پالان کے نیچے وہاں پہ زرہ موجود تھی۔ پھر خواب میں آئے، فرمایا خالد بن ولید کو کہنا یہ زرہ ابو بکر صدیق کو دے، کیونکہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ صدیق کو کہنا یہ زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کرے۔ اور تفسیر روح البیان والا لکھتا ہے عام بندے کی موت ہوتی ہے، بعد مرنے کے اس کا علم ولی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تے ولی کا جب وصال ہوتا ہے اس کا علم نبی کے برابر ہو جاتا ہے، اور جب نبی کا وصال ہوتا ہے اس کا علم امام الانبیاء کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب امام الانبیاء کا وصال ہوتا ہے ظاہری اس کے پاس کتنا علم ہوتا ہے، یا دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والا مصطفیٰ ہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، کافروں کو نہیں کہا، منافقوں کو نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے نبی کو رائنا نہ کہو۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ اکرام نبی کے دربار میں جاتے کہتے یا رسول اللہ رائنا، ہماری رعایت فرمائیں۔ کافر نبی کے دربار میں جاتے وہ کہتے یا رسول اللہ نقل کفر کفر نباشد رائنا، اس رائنا کو لمبا کر کے پڑھے تو اس میں گستاخی کا شیبہ ہوتا ہے۔ جب حضرت سعد نے یہ جملے سنے آپ نے فرمایا او کافرو، او منافقو، آج کے بعد میرے نبی کو رائنا مت کہنا۔ انہوں نے کہا ہمیں برا بلا کہہ رہے، نبی کے صحابہ بھی تو کہتے ہیں۔ فرمایا ان کا معنی ہے رائنا رعایت والا۔ کہا ہمیں کیا پتا کس کا کیا معنی ہے۔ حضرت سعد نے نبی کو شکایت کی، اللہ نے قرآن بنا کے نبی کے سینے پر نازل فرمایا۔ دو آیتیں ہیں، اب اندازہ لگاؤ۔ ابو بکر صدیق، عمر پاک جیسے صحابی اگر نبی کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز کو اونچا کرے تو خدا قرآن کی آیت نازل فرما دیتا ہے۔ او کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی تے میلاد منا کے نبی کی گستاخیاں کرے، بے ادبی کرے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کا میلاد منانا قبول ہوگا، اس کا یہ عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، کس حال میں پیش ہوگا اس نے کبھی سوچا ہے؟ اور بے ادبی کا جرم کیا ہے؟ نبی کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی، اور اولاً اسلام میں کفار کے ساتھ رشتہ داری جائز تھی۔ ایک بیٹی عتبہ کے نکاح میں تھی اور دوسری بیٹی عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ جیسے ہی میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا لیا، کہا اس نبی کو اذیت دینی، اذیت کیسے دینی ہے؟ کہا مارنا نہیں ہے، اس نبی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اس نبی کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دی جائے۔ بڑے نے کہا میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، چھوٹے نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا۔ بیٹی پاس رکھ کے روز
اس کی بیٹی کو مار کے میں نبی کی بے ادبی کروں گا، نبی کو اذیت پہنچاؤں گا۔ یہ بھی اذیت والا مسئلہ ہے، ہمارے پاس اس طرح کے کیس روز آتے ہیں، پھر ہمیں خیال آتا ہے یہ طریقہ کافروں کا تھا، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ جب نبی کو یہ خبر ہوئی آپ کی شہزادی کو روز تکلیف پہنچاتا ہے، روز اذیت دیتا ہے، آپ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، میرے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اللہم سلط علیک قلبک من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے، اپنے وحشی جانوروں میں سے ایک جانور اس کے اوپر مسلط کر دے۔ ابو لہب کو کسی نے بتایا آپ کے لخت جگر کے لیے نبی پاک نے دعائے ضرر کی ہے، کہا نبی سے ہمارے ہزاروں اختلاف ہے، لیکن یہ بات سچی ہے، نبی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ پاک اس کو پورا کرتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ابو لہب اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو لے کر جنگل میں چلا گیا، جہاں ٹھکانہ بنایا۔ ایک پادری نے کہا حضرت یہاں رات نہ گزارو، یہاں پہ ایک آوارہ شیر گھومتا ہے۔ ابو لہب نے چاروں طرف اپنے غلام سلا دیے، درمیان میں اپنے بیٹے کا بستر لگا دیا۔ رات تہجد کا وقت ہے، ایک شیر آیا، سارے جسموں کو سونگتا جیسے ہی وہ طیبہ کے جسم کے قریب گیا، کہتے پہلے اس کے جسم کو چیرنے کے بعد اس کے جسم کو پھاڑا، وَلَمْ يَكُنْ لَحْمًا لِنِجَاسَتِهِ، ایک بوٹی بھی نہیں کھائی۔ شیر شکار تب ہی کرتا ہے جب اسے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے، کہتے ایک بوٹی بھی نہیں کھائی۔ کیوں؟ فرمایا جس جسم نے نبی کی گستاخیاں کی ہوں، انسان تو درکنار کی بات رہی، جنگلی جانور بھی ان کا گوشت نہیں کھا، تو انسان ہو کر بے ادبی کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ میرا جناب میلاد قبول ہو جائے گا، میری 11ویں قبول ہو جائے گی۔ ادب کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا، اچانک ایک جوان آیا، داڑھی سیاہ ہے، سفید امامہ ہے، سفید جوبہ ہے، سفر کے کوئی نشان بھی نہیں تھے کہ میں کہوں کہ اس نے سفر کیا ہوا ہے۔ آ کے نبی کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد فَأَلْسَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا نبی جب بھی بیٹھتے تھے دو زن ہو کے بیٹھتے تھے، گھٹنے بچھا کے، پالتی مار کے نہیں، یہ بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے، سو جانا تو بدبختی ہے۔ پھر اس نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ و رسولہ و ملائکتہ و کتبہ، قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے، سائل کو سوال کا بھی پتہ ہے، جواب کا پتہ ہے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ ایک دوسرے کی طرف دینے لگے۔ پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، پھر اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام ہو، آقا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ الرَّمْضَانَ وَالْحَجُّ الْبَيْتِ، اسلام کے 5 ارکان بیان کیے، فرمایا یہ اسلام ہے۔ قال صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا ایسے سوچو تم اسے دیکھ رہے ہو۔ قال صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، کہنے کے بعد چلا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، ہمیں نظر نہ آیا۔ نبی نے فرمایا اتدری عمر ابن الخطاب من السائل، عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ عرض کی نہ میں نے مکہ میں دیکھا نہ مدینے میں دیکھا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا، اور تمہیں ادب سکھانے کے لیے آیا تھا کہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے نبی کا ادب کیسے ہے۔ جبریل جب آ کے بتا رہا ہے ادب مصطفیٰ، امتی میلاد کے نام پہ گستاخیاں کریں، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کرتے کیا ہیں۔ دوسری حدیث ہے نبی کے دربار میں ایک جبریل آئے، آقا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، غور کیجئے گا، جو رہتا سدرات المنتہا پہ ہے، بڑی اونچی کرسی کا مالک ہے، اور اس کی شان یہ ہے جب سانس لیتا ہے ہر سانس پہ اللہ پاک 70,000 فرشتوں کی تخلیق فرماتا ہے۔
مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی نے لکھا ہے. فرمایا تمام فرشتوں کا سردار ہے، نوری فرشتوں میں اس کا بڑا نام ہے. آپ نے فرمایا جبریل ہے کہاں؟ آقا کوکاف کی پہاڑیوں کے نیچے ہے تے اللہ نے اس کے پر بھی کاٹ لیے تے اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی تھی وہ ساری نعمتیں لے لی. سارے جوان میری بات پہ غور کریے، پر بھی کاٹ لیے، ساری نعمتیں بھی لے لی. آپ نے پوچھا جبریل جرم کیا ہے؟ آقا جرم یہ ہے معراج کی رات جب آپ آسمانوں پر گئے، سارے فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے، اس نے استقبال کرنے میں تھوڑی سی دیر کی، اللہ پاک نے ساری نعمتوں سے محروم فرما دیا. فرشتہ معصوم ہے، ذہن میں رکھیے گا، یہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے. ہم بچے کو معصوم کہتے، بچہ معصوم نہیں ہے، بچہ شرارتیں کرتا ہے. جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے وہ تھوڑا سا استقبال میں سستی کرے تو خدا ساری نعمتیں لے لیتا ہے. ہو کلمہ پڑھنے والا امتی تے 12 ربیع الاول کو نبی کی گستاخیاں کرے، بے ادبیاں کرے، اور کوئی روکے سمجھائے بجائے سمجھنے کے اس پر یہ فتویٰ لگانا کہ تو میلاد کا قائل نہیں، تو وہابی ہے، تو فلاں فلاں ہے. آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کیوں ہے؟ آقا اسی فرشتے نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے نبی کی وجہ سے اللہ نے ساری نعمتیں لے لی ہیں. نبی کو کہو ایسا کوئی وظیفہ بتائے جی اللہ مجھے نعمتیں واپس دے دے. میرے نبی نے فرمایا جا جبریل اسے میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد اتنا کہنا ایک بار میں نبی کی ذات پہ درود پڑھ، اللہ تیری کھوئی ہوئی ساری نعمتیں تجھے واپس لوٹا دے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کا نام لینا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کفار مکہ نے کہا جتنا ادب نبی کے صحابہ نبی کا کرتے ہیں، قیامت تک علماء سمیت کوئی ایسا امتی نہیں پیدا ہوگا اتنا ادب کر کے دکھائے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں، ہم نے وہ حدیثیں پڑھی ہیں، آپ کی کم عقل کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بیان کرنے سے ڈرتے ہیں کہ امتی کا ذہن خراب ہو جائے گا، امتی مذاق سمجھے گا. خدا کی قسم ایسی درجنوں حدیثیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے نبی قضائے حاجت کرتے صحابہ نے آپ کا بول مبارک بھی پیا ہے. یہ آپ کی سوچ اور سمجھ سے ماورا ہے، سوچ اور سمجھ سے ماورا ہے. کئی روایتیں ملتی ہیں، راوی کہتا ہے جس زمین پر نبی نے قضائے حاجت کی ہے ہم نے حضور کا بول وہاں پہ نہ دیکھا. کئی راویوں نے قلم اٹھا کے لکھا ہے جس زمین پہ نبی نے قضائے حاجت کی ہے عنبر اور کستوری کی وہاں سے خوشبو ہمیں آیا کرتی. میں نہیں کہتا یہ کفار نے کہا ہے. کفار کیا کہتے ہیں؟ مکہ والوں نے جاسوس بھیجا کہ مسلمانوں کی فتح کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا مسلمانوں کی فتح کا راز نبی ہے. کہا اس نبی کو شہید کرنا ہے، کوئی ایک جاسوس جائے اس نبی کی خبر لے کر آئے. تو جاسوس بھی سچا ہونا، سچی خبر دے، مزہ بھی آتا ہے، جھوٹا نہ ہونا. اب دیکھیے جاسوس کہتا ہے میں مکہ سے مدینے آیا، جیسے ہی میں مدینے میں پہنچا میں نے دیکھا جمع غفیر ہے، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے ہیں. میں سمجھنے لگا شاید لڑائی ہو گئی ہے. کہتے میں قریب گیا، میں نے کہا جوانوں کیا ہوا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا ہمارے نبی وضو فرما رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کہا پھر اس میں کیا بات ہے؟ کہا آگے بڑھ کے دے. وہ کہتے ہیں لوگوں ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی نے وضو کیا، جب آپ اٹھ کے فارغ ہوئے ایک قطرہ زمین پہ نہیں تھا. پوچھا کدھر گیا پانی؟ 3 لیٹر میں نبی وضو کرتے تھے، 3 لیٹر کا پانی ایک قطرہ بھی نہیں. کیوں؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کسی ایک صحابی نے قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیا. کوئی اٹھا کے منہ پہ لگا رہا تھا، کوئی اٹھا کے جسم پہ لگا رہا. اگلے جملے وہ کہتے ہیں میں نے کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے کیسر کے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے وزیروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے غلاموں کو دیکھا ہے.
آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کا غلاموں نے طواف کیا ہو. غلاموں نے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا، نبی کا طواف نہیں کیا انہوں نے، نہ مشرک نہیں تھے، نبی کا طواف نہیں کیا. ہاں وہ کہتے واحد یہ نبی ہے جس کے نائی کا صحابہ نے طواف کیا. پوچھا نائی کا؟ فرمایا جب بھی نبی کے بال کٹتے تھے ایک بال بھی میں نے زمین پہ نہ دیکھا. ایک ایک صحابی لڑ کے نبی کا منہ مبارک اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا. یہ تبھی تو ہم تک پہنچے ہیں. اگلے جملے وہ کہتا ہے میں نے نبی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کا پیالہ کبھی میں نے کھانا بچا ہوا نہیں دیکھا، اگر بچ جاتا نبی کے صحابہ برکت کے لیے اٹھا لیتے. وہ کہتا ہے میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا جو مفسر قرآن ہے، مفسر قرآن. کہتے نبی کا خطاب ظہر کے بعد شروع ہوتا، عصر تک چلا جاتا، 4 گھنٹے. کہتے اللہ کی عزت کی قسم یہ مفسر قرآن ہو کر پہلی صف میں نبی کے نالین کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے بیٹھا رہا. کسی مفسر سے پوچھو، عالم سے پوچھو نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. مجھے بتاؤ ان صحابہ نے کس مدرسے میں پڑھا ہے، کس ملا کے پاس انہوں نے جمعہ پڑھا ہے، کون سی حدیث کی کتابیں پڑھی تھی، کون سے کالج میں گئے تھے؟ نہیں، صرف ایک دفعہ جبریل کو دیکھا، پتہ چل گیا نبی کا ادب کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے، نبی کی مجلس میں بیٹھنا کیسے ہے. یہ تو کچھ نہیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. آج بھی کسی مسلک والے سے فتویٰ لے کر دیکھو، حضرت امام نماز میں ہو اور پیچھے سے کوئی چودھری آ جائے، وقت کا وزیر اعظم آ جائے، وقت کا پرائم منسٹر آ جائے، امام کو اجازت نہیں، وہ نماز نہیں ترک کر سکتا کسی صورت میں. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے، پیچھے سے آواز آئی نبی آ رہے، ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو، لوگوں کو نماز پڑھاؤ. عرض کی آقا ابو قحافہ کا بیٹا آپ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتا. عمر پاک کو دیکھیے گا، ایک دن مجلس میں کسی نے سوال کیا آقا آپ کے پاس علم غیب ہے، بتائیں میرا باپ کون ہے، بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا تیرا باپ فلاں، تیرا باپ فلاں. نبی کو جلال آیا، عمر پاک کی سفید داڑھی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. عرض کی آقا ہم دین پہ بھی راضی ہیں، رب پہ بھی راضی ہیں، آپ کے نبی ہونے پہ بھی راضی ہیں. عثمان کے جملے اور حضرت علی کے جملے یہ بڑے قابل غور ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں آج تک میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی ران پہ نہیں لگایا. یہ دایاں ہاتھ ہم خارج کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے رات کو جب سوتے صبح اٹھو ہاتھ دھو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزری ہے. عثمان کہتے ہیں آج تک میں نے اس ہاتھ کو اپنے گھٹنے سے لے کر ناف کا جو حصہ ہے ادھر ٹچ بھی نہیں ہونے دیا. پوچھا کیوں؟ فرمایا بیعت رضوان کے موقع پہ نبی نے کہا تھا یہ میرا نہیں میرے عثمان کا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. عثمان ان ہاتھوں کو اپنے جسم پہ نہیں لگائے گا. مولا علی شیر خدا کا جملہ سنو، فرمایا لم یکا نظر علی الی عورتہ. یہ جملہ آپ کی عقل حیران کر دے گا. مولا علی شیر خدا کہتے میری جتنی زندگی گزری ہے 10 سال سے لے کر بقیہ جتنی زندگی گزری ہے میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. حالانکہ مسئلہ ہے بھائی 40 دن کے اندر آپ نے بال صاف کرنے ہیں، آپ نے بغل کے بال صاف کرنے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آپ نے پاکی حاصل کرنی ہے اور بھی کپڑے پہننے ہیں. مولا فرماتے آج تک میں نے اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. مولا علی کیوں؟ اب جملہ سنا ہے. فرمایا العین التی یرا جمال رسول اللہ، فرمایا ان آنکھوں نے مصطفیٰ کا جمال دیکھا ہے اور یہ آنکھیں شرمگاہ کو دیکھے میری غیرت گوارا نہیں. بھانگ پی کے علی کا نعرہ لگانا حضرت بہت آسان ہے، علی کی سیرت پہ چلنا بہت مشکل ہے. ابو معذورہ سار کے بال اتنے لمبے ہیں، صحابی رسول ہیں، مسجد نبی کے دوسرے مؤذن ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں پاؤں کے نیچے بال آتے گر جاتے ہیں.
لوگ کھڑا کرتے ہیں، صحابہ کھڑا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں بھائی سنت تو یہ ہے کانوں کی لو تک بار رکھنا، دوسری سنت ہے گردن تک رکھنا، تیسرا ہے کندھوں تک رکھنا، بس اس سے لمبے جو بال ہیں وہ زلفیں نہیں، وہ لٹے ہیں، وہ حرام اسلام ہے، چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی عالم ہو۔ جب شریعت کہتی ہے 3 طرح کے آپ زلفیں رکھ سکتے ہیں، آپ کے بال اتنے لمبے ہیں پاؤں تلے آتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا ایک دن نبی خوش تھے تے نبی نے اپنا رحمت کا ہاتھ میرے سر پہ لگایا تے میں نے قسم اٹھائی مولا سر کٹوا دوں گا، ان بالوں پہ کینچی نہیں چلاؤں گا جن بالوں پہ زہرا کے بابا نے اپنا ہاتھ رکھا۔ حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، کسی نے مسئلہ پوچھا، پوچھنے والا بھی بڑا دلچسپ تھا اور جواب بھی بڑا دلچسپ ہے، کہا آپ بڑے ہو یا نبی بڑے ہیں؟ بڑا باریکی والا جملہ ہے، آپ بڑے ہو یا یہ نبی بڑا ہے، آپ کا بھتیجا بڑا ہے؟ سب کو پتا تھا عمر میں آپ بڑے ہیں، آپ نے جملہ کیا دیا؟ فرمایا بڑے نبی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا، بڑے وہ ہیں میں پیدا پہلے ہوا ہوں۔ کسی نے مسئلہ پوچھا حضرت یہ قربانی کے لیے کتنے جانور ہیں؟ صحابی نے ایسے 4 انگلیاں کھڑی کی، فوراً نیچے کر دی، کہا کیا ہوا؟ فرمایا نبی سے بھی سوال ہوا تھا، نبی نے بھی 4 انگلیاں کی تھی لیکن میں نے فوراً نیچے کر دی کہیں نبی کی برابری نہ ہو جائے۔ مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، ایک بندہ جمعے میں کھڑا ہوا، تمام محلہ مسجد نبوی والے اس کی طرف دیکھنے لگے، میرے نبی نے فرمایا اجلس، او بیٹھ جا۔ بغیر جوتوں میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا گٹھڑی لے کر، جب اس نے سنا نبی کہہ رہے اجلس، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو نہیں کہا، وہ اندر مسجد میں ایک بندہ تھا اسے کہا جا رہا تھا۔ کہا نبی نے نام تو نہیں لیا، نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں جہاں کھڑا تھا وہاں پہ بیٹھ گیا۔ نبی کا صحابی اسلا بن شریح جو حضور کی اونٹنی کے اوپر پالان باندھا کرتا تھا، ایک دن نبی نے کہا بلاؤ اسلا بن شریح کو، میری اونٹنی کا پالان باندھ رہا ہے۔ اسلا بن شریح رات کو دوڑتے ہوئے انصاری صحابی کے پاس گئے، حضرت اٹھو، کہا کیا ہوا؟ فرمایا نبی کی اونٹنی کا پالان باندھو۔ آپ باندھتے ہو، آپ کیوں نہیں باندھ رہے؟ فرمایا جنابت کی حالت میں ہوں، اگر اس حالت میں غسل کیا پانی ٹھنڈا ہے میری جان چلی جائے گی۔ تو کہا پالان باندھنے میں کچھ مسئلہ تو حرج تو نہیں ہے، جنابت کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے؟ کہا کر سکتا ہے، وہ پالان کوئی عام تو نہیں، میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اس حال میں اگر نبی کے پالان کو میں ہاتھ لگاؤں میری غیرت گوارا نہیں کر دی۔ پالان انصاری نے باندھ دیا، نبی سفر سے واپس آئے، آپ نے فرمایا اسلا بن شریح جو رات کو تو نے پلان باندھا تھا نا وہ ٹھیک نہیں باندھا تھا، کیا ہوا تھا؟ آقا رات کو میں نے باندھا نہیں، کیوں؟ آقا میں جنابت کی حالت میں تھا، تو اس حالت میں آپ کے پلان کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ان المومن لا ینجس، مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ 24 گھنٹے نبی کے پاس رہنے والے، نبی مدینے کی گلیوں سے آئے، جیسے آمنا سامنا ہوا ابو ہریرہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ ہمارے پنجاب میں مثال دیتے نا پتلی گلی سے، تو تمام صحابہ یہ عمل دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سارے صحابہ حضور کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے دوسری گلی اختیار کر دی ہے۔ شام کو ابو ہریرہ آئے، فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا تھا؟ عرض کی آقا جنابت کی حالت میں تھا، اس حال میں آپ کی زیارت کروں میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ کس نے تعلیم دی ہے مسلمانوں؟ اور آپ کیا کرتے ہو وہ میں عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ سنی ضرور ہے، بریلوی ضرور ہے، لیکن ایسے بریلوی نہیں ہے سن بریلوی کہ آپ گستاخیاں بھی کرو گے، بے ادبیاں بھی کرو گے، ہم بیٹھ کے تماشے دیکھیں گے۔ ہم نے آپ کو کہا میلاد کا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں بے ادبیاں کرو۔ آج ہمارے جوان 12 ربیع الاول کو بڑا سا کیک لے کر آتے ہیں اور کیک پر نام محمد لکھ کے پھر چھری پھیرتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کے آپ نے سوچا ہے؟ اور دکھ مجھے اس بات کا نہیں، جوان ہے چلو کوئی نہیں ہے، بچے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، ان میں لا علمی میں غلطی ہو گئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، درمیان میں وہ خطیب بھی موجود ہوتے ہیں جو کرایہ لے کے خطاب دیتے ہیں۔ حسن کی شان 30,000، حسین کی شان 40,000، علی پاک کی شان
60,000 وہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ عمل میں آپ کو یوں سمجھاؤں، حضرت ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں 1000 مرتبہ اپنی زبان کو عطر سے دھو، 1000 مرتبہ اپنی زبان کو عطر سے دھو، اور 2000 مرتبہ اپنے ہونٹوں پہ عطر لگاؤ، پھر بھی میری زبان اس قابل نہیں کہ اپنی زبان سے محمد کا نام لوں. نہیں سمجھا؟ میں دوسرا حوالہ دے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فاسق فاجر مرا، 200 سال گناہوں میں گزار دیے. جب مرا تو محلے والوں نے کہا ہم مسلمانوں کے قبرستان میں تو نہیں دفن ہونے دیں گے، نہ جنازہ ہوگا تو نہ غسل ہوگا، جاؤ اسے قوم کے ڈھیر میں پھینک دو. لاش قوم کے ڈھیر میں پھینکی گئی. اللہ پاک نے طور پہ موسیٰ کو بلا کے کہا موسیٰ میرے دوست کا وصال ہو گیا، غسل بھی آپ نے دینا ہے، کفن بھی آپ نے دینا ہے، جنازہ بھی آپ نے دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب قوم کے ڈھیر میں پہنچے، سارے بنی اسرائیلی جمع ہو گئے. اے پاک موسیٰ بڑے بڑے لوگ فوت ہوئے، جنازے پہ نہیں آئے. اس بدکار کے جنازے پر، اس خطا کار کے جنازے پر. فرمایا میں نہیں، میرے رب نے کہا ہے میرا دوست فوت ہو گیا. غسل دیا، جنازہ پڑا، شام کو طور پر گئے. اے اللہ آپ کہتے ہو میرا دوست ہے، قوم بنی اسرائیل تو بڑے گلے شکوے کر دیے، یہ دوست کیسے بنا؟ جملے کا فرمایا ایک مرتبہ تورات کو پڑھ رہا تھا، فنظر علی اسم محمد، جب اسم محمد پہ نظر پڑی، فقبلہ، اس نے اسے چوما، اور چومنے کے بعد سینے سے لگایا، نام محمد کی تعظیم کی. میں رب نے اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو چھریاں پھیر رہا ہے، تجھے تھوڑا بھی احساس نہ ہوا؟ کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، چھریاں بھی پھیر رہا ہے اوپر سے. اگلا جملہ سن، علی پاک کا جملہ ہے. صلح حدیبیہ لکھنے والے مولا علی شیر خدا تھے. آپ نے فرمایا لکھو. جیسے نیچے آپ نے کہا میرے سائن بھی آپ نے کرنے ہیں. کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ. کافر چڑھ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے نہیں، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں. اگر ہم محمد الرسول اللہ کے قائل ہوتے، آپ کا ہمارا جھگڑا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا علی اس پہ لکیر پھیر اور لکھ محمد بن عبداللہ. علی پاک نے قلم کو کاغذ پہ رکھا، آقا اپنا سر کٹوا دوں گا، نام محمد پہ لکیر نہیں پھیروں. تو نے چھریاں پھیر دی ہیں، تو نے دشمنوں کو غیروں کو موقع دے دیا. وہ تو کہتے ہیں میلاد نہ ہو، میلاد کے نام پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نے بچوں کا نام رکھا، ہم نے کہا تو بچے کا نام محمد سے شروع کر. تو نے کیک پہ پھر محمد لکھے، پھر چھری چلا دی ہے. اور پھر میری تقریر کا غلط مطلب نہ لینا، یہ ریکارڈنگ ہے. میں آپ سے میں نے اولن میں کہہ دیا ہے کہ کیک کاٹنا جائز ہے، لیکن کیک پر نام محمد لکھ کر چھری چلانا جائز نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ اس پہ بیت اللہ کی تصویر اور اس کے ساتھ جو ہے نا گنبد خضرا کی تصویر لگا دیتے ہیں، اس پہ بھی چھری چلاتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ وفا ہوئی. دوسرا جرم، بہت سارے ہمارے نوجوان 12 ربیع الاول کے دن سارے محلوں کو چھوڑ کر روڈوں کو بلاک کر کے نبی کا میلاد منا رہے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے یا ان کے محلے کے مولوی نے یہ انہیں بتایا ہے کہ نبی جب بھی آئیں گے معاذ اللہ روڈ پہ آئیں گے، نبی کی آمد یہاں پہ ہوگی. میرے ساتھ تو جی روڈ پہ لگا دے. مسجد تیری ویران ہے، صبح میں 1 صف ہے، ظہر میں 1.5 صف ہے، عصر میں 2 صفیں ہیں، ہزاروں نمازی مسجد میں نہیں آتے. تو نے روڈ کو جا کے آباد کر دیا. اور کیسا تو نے آباد کیا؟ بیٹیوں کا راستہ تو نے روکا ہے، اور ماں کا راستہ تو نے روکا ہے، مریضوں کا راستہ تو نے روکا ہے، بزرگوں کا راستہ تو نے روکا ہے. تو کیا سوچتا ہے ہزاروں مسلمانوں کا راستہ روک کر تو اپنے نبی کو خوش کرے گا؟ تو کیا کہے گا 12 کو آقا میں نے میلاد منایا ہے؟ راستے کا سن لو مسئلہ. یہ حدیثیں وہ تمہیں سناتے نا یہ کرو وہ کرو نبی کے نام پہ. سن یہ بخاری ہے، صحابہ کرام کو نبی نے فرمایا او صحابہ آج کے بعد راستے میں مت بیٹھنا.
عرض کی آقا ہمارا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. فرمایا پھر ٹھیک ہے، اگر راستے میں بیٹھتے ہو راستے کے 2 حقوق ہیں وہ ادا کرو. عرض کی آقا وہ حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر آتے جاتے کو سلام کرو تے اپنی نگاہ نیچے رکھو، تاکہ تیری وجہ سے کسی مسلمان کی بیٹی کا راستہ نہ. تو نے تو راستہ ہی بند کر دیا ہے، تو نے ان کا راستہ ہی روک دیا ہے میلاد کے نام پہ. میرے پاس فیس بک میں میسج ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو میں اس کو سیو کر لیتا ہوں، پھر دماغ میں جگہ دے دیتا ہوں. لکھا ہوا تھا کوئی ماں بیٹی اگر تیری وجہ سے گلی کا راستہ بدل دے تو سمجھ لے کائنات میں تجھ جیسا بغیرت کوئی ہے ہی نہیں. اور بنی اسرائیل کا ایک فاسق جنت میں گیا، پوچھا حضرت عمل کیا ہے؟ وہاں کہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج، بس جا رہا تھا سڑک پہ کانٹے دار شاخ پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا یار کسی مسلمان کو تکلیف ہوگی، میں نے کانٹے دار شاخ ہٹائی، اللہ نے گناہ معاف فرمایا. راستے روک کے میلاد نہیں ہوتے. مسلمان کا دل خوش کر، مسلمان دل بڑا کر، راستے کھول. تیرا میلاد ایک چوک پہ ہو سکتا تھا، تیرا سٹیج ایک کونے پہ لگ سکتا تھا. تیرا کیسا سٹیج ہے جو راجہ بازار کو بلا کر دے، جو ہاسپٹل کو بلا کر دے. آج پاکستانی ادارے، پاکستانی ایجنسیاں پریشان ہو جاتی ہیں. اے بریلیوں کا میلاد آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پورے دن وہ بھاگ رہے ہوتے، کبھی ادھر کنٹرول کر رہے کبھی ادھر کنٹرول کر رہے. یہ میلاد ہے؟ یہ میں دلیلیں دے رہا ہوں. اگلے جملے سن، یہ مولویوں کے لیے میں بھی شامل ہوں. خالی یہ نہیں کہ ہم آپ کی اصلاح کرتے ہیں تو نہ، ہم بھی شامل. جرم ہے، آپ میں ہوگا آپ کو ماننا پڑے گا. جرم ہمارے اندر ہوگا ہم تسلیم کریں گے. ہمارے بعض ملا جو پیشہ ور ملا ہے اور پیشہ ور نعت خان سٹیج لگا کے وہاں پہ نبی کی حدیث بیان کرتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، میں دلیل دیتا ہوں. وہ ملا جب ہمارا ان سے ٹاکرا ہوتا ہے، او نبی کی عزت پہ حملہ ہوا، مولوی تو کیوں نہیں نکلا؟ ہم ریلی نکالیں گے، مولوی صاحب تم آؤ. پھر کہتے یہ عاشق رسول نہیں ہے. میرے بارے میں تو کئی دفعہ کہا گیا. میں کہ اچھا، میں کہ عاشق رسول کس کو کہتے ہو؟ جو گلیوں کو بلاک کرے، روڈوں کو بلاک کرے. آگے پھر جملہ سناتے ہیں. امام مالک نے کہا امت مسلمہ کی موجودگی میں، سمجھی مسلمانوں کا ملک ہو تے گستاخی ہو جائے تے قوم ایکشن نہ لے، قوم کو مر جانا چاہیے. میں کہ سبحان اللہ، میں مانتا ہوں. اب تو نے ایک سنا ہے، میں تجھے 3 کو سناتا ہوں. امام مالک سے کسی نے کھڑے کھڑے حدیث پہنچی، آپ نے فرمایا 20 کوڑے مارو. نمبر 2، امام مالک حدیث پڑھا رہے تھے، دوران حدیث آپ نے کالا کالا نبی کی صدا لگائی. اچانک کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. 17 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا لگائی. طلباء کھڑے ہو گئے، حدیث کا سبق مکمل ہوا. ایک طالب علم کو کہا میرے پیچھے آ جا. جیسے کرتا اٹھایا، سیاہ بچھو تھا جو آپ کو ڈس رہا تھا. 17 ڈنگ تھے. یہ اس بندے سے پوچھے یا اپنے بزرگ سے کہ بچھو کا ڈسا کیسا ہوتا ہے. حضرت جب اس نے پہلی مرتبہ آپ کو ڈسا، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا اگر میں بتاتا حدیث رک جاتی، کہیں نبی کی حدیث کی بے ادبی نہ ہو. اور گلی میں کوئی کھڑے ہو کر حدیث کا سوال کرے. امام مالک کہتے 20 کوڑے 20 چھتر. تو جو مولوی نالی پہ گڈر پہ کھڑے ہو کے سٹیج لگا کے حدیث پڑھتا ہے. اوہ مسجدیں نہیں ہیں ہماری، ہمارے عبادت خانے نہیں ہیں، مسجدیں ہماری ویران پڑی ہیں. تو کس بہت بڑا فقہ کا امام ہے. ایک طالب علم ہے جس کا نام ہے بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ کہتے میں ادلس کا رہنے والا تھا. وہاں مجھے خط پہنچا کہ امام احمد بن حنبل بغداد میں ہے، تو بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، حدیث میں بڑے ماہر ہیں، اور فن حدیث میں رجال میں ان کا کوئی ثانی نہیں. وہ کہتے میں ادلس سے مزدوری کرتا رہا اور کرایہ جمع کیا. ایک کشتی والے کو کرایہ دیا. جیسے ہی دریا میں پہنچے، راستے میں طوفان آیا، کشتی ٹوٹ گئی. میں غوطے کھاتا کھاتا کنارے پہ پہنچا. کئی 100 کلومیٹر کا سفر کیا، پھر جا کے بغداد پہنچا. میں نے پوچھا بغداد والوں امام احمد بن حنبل کا یہی شہر ہے؟ فرمایا ہاں. وہ شیخ الحدیث یہاں پہ رہتا ہے؟ کہا ہاں.
کہا میں نے ملنا ہے. کہا بیٹا افسوس آپ دیر سے آئے ہو. میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا بادشاہ سے اس کی کسی بات پہ ناراضگی ہوئی تو بادشاہ نے اسے نظر بند کر دیا ہے، نہ کوئی گھر سے نکل سکتا ہے نہ ان کے گھر کوئی جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں میں رونو قطار رونے لگا، شام کا وقت ہو گیا. میں نے کہا یہاں پہ کوئی جامعہ مسجد ہے مجھے بتا دو، وہاں جانا چاہتا ہوں. فرمایا یہ قریب جامعہ مسجد ہے، وہاں پہ یحییٰ بن معین جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں، ان کا درس بھی ہوتا ہے عصر کے بعد. آپ کہتے ہیں میں نے درس میں شریک ہوا، درس جب ختم ہوا طلباء سوال کے لیے کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا. میں نے پہلا سوال کیا حضرت ہشام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، راوی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا اچھا راوی ہے. میں دوسرا سوال کرنے لگا، طلباء نے بٹھا دیا، کہا حضرت یہاں ایک سوال کی اجازت ہے. میں زاروں قطار رویا، اتنا رویا گھٹنوں کے بل گر گیا. میں نے کہا یا حضرت میں آپ کے پاس اصل سوال لے کر آیا تھا، وہ ایک سوال میرا سن لو جواب دے دو. فرمایا بیٹا پوچھو. فرمایا امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ تو امام المسلمین ہے، ان کا کوئی ثانی ہے. میں نے کہا حضرت میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. کہا ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. کہتا ہے میں نے 500 درہم بھیک مانگ کے جمع کیے، ایک طالب علم کو دیے اس شرط پر وہ جو محدث جس گھر میں رہتا ہے بس تو نے اس کے گھر کا دروازہ دکھانا ہے. 500 درہم. کہتے رات کا وقت ہے، میں سوچ رہا تھا کل امام احمد بن حنبل کی گلی سے گزرنا ہے، نبی کی حدیث سیکھنی ہے. میں علم کیسے سیکھوں گا؟ چاروں طرف تو پولیس ہے، حوالدار ہیں، سپاہی ہیں، پہرا لگا ہوا ہے. پھر میرے دل میں خیال آیا امامہ اتار دیا، میں نے جبہ اتار دیا. سن نبی کی حدیث بازاروں میں تو سنتا ہے، ٹرافیاں لے کے بڑا جھومتا ہے. تجھے بتاتا ہوں نبی کی حدیث کیسے ملتی ہے. سر سے میں نے دستار بھی اتار دی، آنکھوں سے سرما بھی اتار دیا، میں نے اپنا جبہ بھی اتار دیا، میں نے اپنے جوتے بھی اتار دیے، ایک فقیرانہ لباس پہنا، اپنے گھٹنے پر پٹی باندھی، اپنے ہاتھ پہ پٹی باندھی، کٹورا ہاتھ میں بن لیا، فقیر بن کے نعرہ لگا رہا تھا اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. یہ فقیر تھے نبی کی حدیث کے. یہ نہیں ہے جو مولوی تجھے نالیوں پہ کھڑے ہو کر حدیث سنائے امام مالک کا قول ہے، امام مالک کا قول اپنے پاس. ہمیں ہوش بھی ہوش سے ہم بول رہے ہیں، امام مالک کا ایک قول ہے، ہزاروں قول کیوں بھول گیا ہے؟ کہتے ہیں میں جب نعرہ لگاتا بغداد والے کہتے یہ جوان ہے، جوان ہو کر بھیک مانگ رہا ہے، کوئی میرے اوپر رحم کرتا. آخر کار میں امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچا، میں نے بلند آواز سے کہا اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. امام احمد بن حنبل نے جب میری درد بڑی آواز سنی، آپ دروازے سے باہر نکلے، آپ نے 1 درہم رکھا. کہتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا حضرت مال کا طالب نہیں ہوں، نبی کی حدیث کا طالب. امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا میں نظر بند ہوں، نہ میں حدیث پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھا سکتا ہوں. میں نے کہا حضرت صرف اتنا کرنا، میں روز سوالی بن کے آؤں گا، جب میں کہوں گا اجرکم من اللہ 1 درہم باہر لے آنا، درہم بھی ڈال دینا تو 1 حدیث سنا دینا. 1 سال تک بقی الدین کہتا ہے میں فقیر بن کے امام احمد بن حنبل کی گلیوں کا طواف کرتا رہا. جب بھی آتے سکہ ڈالتے حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان باللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. 1 سال بعد جب آپ قید سے بری ہوئے، امام احمد بن حنبل نے پہلا درس بغداد میں گیا. پورے بغداد میں رش تھا، میں دور کھڑا ہوا تھا، مجھے دور سے دیکھا. فرمایا اس کو بلاؤ، حقیقی نبی کی حدیث کا طالب یہ بندہ ہے، اس کو قدر ہے نبی کی حدیث کیا ہے، نبی کا مقام. یہ نالیوں میں بیان کرنے والے نہیں ہے نعت وغیرہ. اب سنیے گا جو لوگ توہین کرتے ہیں، اوہو کتنے 2:05 منٹ. اچھا ایک آخری بات کر لیتا ہوں، اجازت دو گے؟ دے دو یار، کوئی نہیں ہے. دیکھو مولوی نعرے مانگتے ہیں، کوئی آپ سے داد مانگتا ہے، پیسے مانگتے ہیں، میں 2 منٹ مانگتا ہوں. قرض ہیں، زندگی موت کا کوئی پتہ ہے. آخری بڑی دلچسپ بات ہے، بڑی پیاری باتیں گئی تھی لیکن آخری بات، مسجد سلطنت عثمانیہ میں مسجد نبی کی تعمیر ہوئی. دوبارہ تعمیر کیسے ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ نے
500 ممالک سے 500 خاندان بلائے، اعلیٰ قسم کے خاندان، نسلی خاندان، بڑے خاندان، 500 خاندان کو بلا کر قسطنطنیہ کے قریب انہیں رہائش دی۔ یہ جو فیملی والا بندہ ہے جس کے گھر میں 2-4 بچے ہیں وہ میری بات سمجھے گا۔ 500 خاندان کو قسطنطنیہ میں رہائش دی اور 500 اور بعض کہتے 1500 نابالغ بچے ان سے لیے، 1500 نابالغ بچے لیے، 25 سال تک اپنے پاس رکھا۔ کیا ہے؟ فرمایا پہلے انہیں حافظ قرآن بنایا، پھر ان بچوں کو عالم دین بنایا، پھر انہیں مستریوں کا کام سکھایا۔ بیٹا اینٹ کیسے لگانی ہے؟ جب وہ مستریوں کا کام سیکھ گئے، فرمایا بیٹا اے مسجد نبی کی تعمیر کرنی ہے، پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے اینٹ رکھنی ہے۔ اگلے جملے فرمایا اگر کوئی پتھر ہے اس میں کٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے ہتھوڑا ادھر نہیں مارنا، حالانکہ مستری کے ہاتھ میں ہوتی ہے تھوڑی، مارتا رہتا ہے، ٹھک ٹھک لگی رہتی، ادھر نہیں مارنا۔ کیوں؟ فرمایا مدینے سے باہر جانا ہے، ادھر توڑ کے پھر۔ کیوں؟ فرمایا 7 نبی کا روزہ ہے، کہیں بے ادبی نہ ہے۔ بس میرے پاس اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں۔ سنی میلاد ضرور منع، تجھے اجر ملے گا، ثواب ملے، لیکن بے ادبی نہیں۔ جو بے ادبی کرتے ہیں ان کو آپ روکیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وآخر دعوانا